اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام اللہ کی یاد کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ کی یاد کا سب سے بڑا انعام یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرتا رہے میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ اس سے بڑا اور کیا انعام ہے کہ آپ جس کو یاد کر رہے ہیں وہ رب بھی آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ آپ اکیلے میں یاد کریں، اکیلے میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کریں تو آپ سے بہتر مجلس میں آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ ذکر الہی کا ایک انعام ہے۔ دوسرا انعام، یہ بڑے مزے کا انعام ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ جو صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ، محبوبہ جو صبح و شام میری یاد میں لگے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ 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 کرتے رہے، جس کی دل کی دھڑکنیں میری یاد میں لگنا ہے۔ جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی مجلس ہو وہاں آ کے بیٹھ جائے، جم جائے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ اللہ تے سارے نہ ایک ہے، نہ چشتیاں نہ بھی تے قادریاں نہ بھی، سہروردیاں نہ بھی تے نقشبندیاں نہ بھی، سارے نہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو جہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہو وہاں چشتی قادری سہروردی پیچھے ہے، بس محبوب کی یاد رہ جاتی ہے۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں اور صرف مجھ کو مجھی سے مانگتے ہیں۔ جو صبح و شام مجھے یاد کرے، مجھ کو مجھی سے مانگے، محبوب اس کو ایک انعام دینا ہے۔ ربا سنے کیا انعام دوں؟ کہا لا تعد عیناک عنہم، اس کا انعام یہ ہے کہ وہ شخص جو تیری امت میں ہے اور میری یاد میں لگا ہوا ہے وہ ہر وقت تیری نگاہوں میں رہے۔ جو اللہ کا ذاکر ہے وہ ہر وقت تاجدار کائنات کی نگاہوں میں رہتا ہے۔ یہ ذکر کا انعام ہے۔ ایک انعام یہ ہے کہ جس کا ذکر کر رہا ہے وہ خود اس کا ذکر کر رہا ہے۔ صوفی برکت علی فرماتے ہیں جو شخص دیکھو زمین پر بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ آسمان پر رب بھی اس کی یاد فرما رہا ہے۔ پہلا انعام، جو اسے یاد کرے وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جو ہر وقت اسے یاد کرتا ہے، آقا کو فرمایا گیا ہے محبوب ہر وقت اس کو دیکھتے رہا کرے، وہ تیری نگاہوں میں رہے۔ اور جو ذکر چھوڑ دے، ذکر نہ کرے، اس کی عذاب تو بہت سارے ہیں۔ دو تین آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، محبوب جو میری یاد چھوڑ دینا میں اس کی معیشت تباہ کر دیتا ہوں۔ دنیا نہیں، دنیا تو کافروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے۔ مولوی کہتے ہیں نا ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اولاد ہے جی، جائیداد ہے جی، کاروبار ہے، فلانا فلانا فلانا۔ اچھا یہ سب کچھ ہے، یہ سب تو سکھوں کے پاس بھی ہے، کافروں عیسائیوں یہودیوں کے پاس بھی ہے، یہ کیا کرم ہوا؟ کہا پھر اللہ کا کرم کیا ہے؟ کہا اللہ کا کرم یہ ہے اگر تجھ پر اللہ کا کرم ہوتا تو تیرے دل کو اپنی یاد عطا فرما دیتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اس سے اراض کرتا ہے، ترک کر دیتا ہے میری یاد، میں اس کی معیشت تباہ کر دیتا ہوں، اس کے اندر کو خراب کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، زمین پر رہ کر وہ اندھا ہوتا ہے، نہ کبھی حضور کو اس نے دیکھا ہوتا ہے، نہ حضور سے ملاقات ہوئی ہوتی ہے، نہ حضور سے مصافحہ ہوتا ہے، نہ حضور سے باتیں ہوتی ہیں، اندھا ہوتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب ہم اس کو قیامت کے میدان میں اٹھائیں گے تب بھی وہ اندھا ہی ہوگا۔ یہ ذکر چھوڑنے کا عذاب ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میری یاد چھوڑ دے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر چھوڑنے کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب اللہ نے اپنے محبوب کریم کو فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا۔ آپ یہ بتائیں کہ حضور ہماری بات مانیں گے کہ اللہ کی؟ بولیے۔ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، محبوب اس شخص کی طرف آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے جو میری یاد میں نہیں اپنی زندگی بسر کرتا، جو میرے ذکر نہیں کرتے، اس کی طرف آپ نے دیکھنا بھی نہیں۔
اللہ محبوب کو کہہ رہا ہے جو میری یاد میں نہ اپنی زندگی بسر کرتا اس کو آپ نے دیکھنا بھی نہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم جی بیڑا پار ہے ساڑا. یہ ممکن نہیں ہے. اس کی یاد میں لگ جاؤ. جب آپ اللہ کی یاد میں لگیں گے نا تو سینہ صاف ہو جائے گا, گلیاں صاف ہو جائیں گی, تاجدار کائنات تشریف لے آئے.